جی کیا کہنا چاہیں گے، اتنا بڑا پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کا نامور نمبر 1 کامیڈین اس دنیا سے چلا گیا؟ دیکھیے طارق بھائی کے لیے تو صرف ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک کامیڈی فیلڈ کے ایک اسٹین گن تھے، ایک کلاشن کوف تھے، اور آج تک کتنا ویپن جو ہے کریٹ ہو چکا ہے، لیکن AK-47 جو ہے وہ آج بھی اس کی افادیت جو ہے وہ اتنی ہے، اور وہ کامیڈی کے AK-47 تھے۔ اکثر ہم اپنے فنکاروں کے لیے کہتے ہیں دی ون اینڈ اونلی، لیکن بہت کم فنکار ایسے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی ایک ہی تھے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی نوعیت کا جس طرح وہ کام کرتے تھے وہ ایک ہی تھے۔ ان کے جانے سے جو فن کی ایک خلا ہے اسٹیج کی دنیا میں وہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا تو ہے ہی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی اس آخرت کے وقت میں ان کے دوست احباب اور گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفر آخرت کو آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لوحائقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ فن میں جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جیسا کہ ان کے علاج کے لیے حکومت نے انتظامات کر لیے تھے، اب ان کے جانے کے بعد ان کی فیملی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کو کیا انتظام کرنا چاہیے اور فنکار برادری کو ان کا کتنا ساتھ دینا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سب سے پہلے تو ان کے اپنے گھر کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ گھر کا مراد یہ ہے جہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور اس گھر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سب مل کے ان کی فیملی کو جو بھی سپورٹ چاہیے وہ کر سکتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ تو جس دن ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اس دن ہی ہم کسی اور کو کہہ سکیں گے۔ تو مجھے پورا یقین ہے، میں اس اسٹیج کی دنیا کو بہت قریب سے جانتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اپنے اس فنکار برادری کی فیملی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تھینک یو۔ اور کچھ؟ تھینک یو۔